حضرت ذی وقار آؤ عشق صدیق کی بات کریں، عشق ابو بکر کی بات کریں حضرات، عشق صدیق کی بات کریں، قربان جائے ابو بکر کے نصیبوں پر۔ یہ مکے کا ساتھی نہیں، یہ جوانی کا ہی ساتھی نہیں، یہ عالم ارواح کا ساتھی۔ حضور فرمائیں، بخاری شریف کے اندر حضور کا فرمان ہے لوگوں، الارواح جنود مجندۃ، جو روحیں ہیں نا وہ اس جہان میں بھی اکٹھی رہتی تھی، گروپوں کی صورت میں، لشکروں کی صورت میں روحیں وہاں بھی اکٹھی رہتی تھی۔ فما تعارف منها ائتلفا وما تناکر منها اختلفا، فرمایا جن کی پچھلے جہان میں محبت تھی ان کی اس جہان میں بھی محبت ہے، اور جن کی پچھلے جہان میں محبت نہیں تھی، جو ارواح کے عالم میں بھی ایک دوسرے سے نفرت رکھتے تھے، دوری رکھتے تھے، انہاں دی ایتھے بھی نہیں لگی تے جنہاں دی اوتھے لگی ہے انہاں دی ایتھے بھی لگی۔ حضرت ذی وقار اللہ کریم نے اپنے حبیب کی صحبت کے لیے جس شخصیت کو عالم ارواح سے لے کر مکے تک، مکے سے لے کر طائف تک، طائف سے لے کر مدینے تک، مدینے سے لے کر بدر تک، بدر سے لے کر احد تک، ہر مقام پر کسی جگہ ابو بکر قضا نہیں ہوئے، کسی جگہ ابو بکر پیچھے نہیں ہوئے، کسی حضور کے حکم میں پیچھے نہیں ہوئے، کسی مقام پر حضور سے پیچھے نہیں ہوئے، ہر جگہ حضور کے ساتھ میرے امام نے کہا سایہ مصطفیٰ۔ ہائے 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 ہائے، اللہ نے صدیق کو اپنے محبوب کا سایہ بنا دیا۔ جیسے سایہ جسم سے جدا نہیں، صدیق بھی محمد مصطفیٰ سے جدا نہیں۔ بولو سایہ مصطفیٰ مایہ استعفا، سب پڑھئے سایہ، سایہ مصطفیٰ مایہ استعفا، سایہ مصطفیٰ مایہ استعفا، عز و ناز خلافت پیلا، سب یہ عز و ناز خلافت پہ۔ حضرت ذی وقار ابو بکر صدیق وہ عاشق ہیں، توجہ کرنا، یہ ان کی وہ محبت ہے، وہ قربانیاں ہیں۔ حضور کے درباری ثنا خان، سبحان اللہ کہیں بھئی، حضور کے درباری ثنا خان، حضور کے درباری نعت خان، شاعر حضرت حسان بن ثابت، جب حضور نے خود فرمائش کی اقلت فی ابی بکر، اقلت فی ابی بکر شیئا، اے حسان میرے ابو بکر کے بارے میں بھی کچھ لکھا ہے؟ اور میری نعتیں لکھنے والے شاعر، یہ آج کے شاعروں کے لیے دعوت فکر ہے، اے حسان میری نعتیں لکھتا ہے، میری نعت کے بعد میرے صدیق کی منقبت بھی لکھی ہے، میری نعت کے بعد میرے صدیق کی منقبت لکھی ہے۔ وہ آج کے شاعروں کی طرح نہیں تھے کسی لائی لگ، انہوں نے پہلے لے کے رکھی ہوئی تھی، یا رسول اللہ نعم، فرما قلتا حتی اسمع، اچھا پھر تم کو میں سنتا ہوں۔ آپ نے پڑھی، حضور نے سنی، مور تصدیق لگا، فرما سادہ کا حسان، حسان نے سچ کہا ہے، کہا کیا؟ کہا تذکرتا اذا تذکرتا شجرا من نخیس قطن، بھئی اے ذکر کرنے والے قیامت تک، اے ذکر کرنے والے محبوبوں کا ذکر کرنے والے، عاشقوں کا ذکر کرنے والے، وفاداروں کا ذکر کرنے والے، محبت والوں کا ذکر کرنے والے، اذا تذکرتا شجرا من نخیس قطن فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، تو پھر اپنے بھائی ابو بکر کا ضرور ذکر کرنا، جب بھی ذکر کرو وفاؤں کا، محبتوں کا، ابو بکر کو فراموش نہ کرنا، ابو بکر کے ذکر کو پیچھے نہ کرنا، بلکہ رسول اللہ کے بعد جب بھی اہل محبت کی بات کرو، اذا تذکرتا شجوا من نخیس قطن فاذکر اخاک ابا بکر بما فعل، والثانیۃ تالی المحبوب محمود مشہدہ اول الناس منہم صدق الرسول، بھئی کون ابو بکر؟ فرمایا جو ثانی ہے، رسول اللہ کے پیچھے پیچھے ہے، وہ دو میں سے دوسرا ہے، ثانی اثنین، وہ دوسرا جو ابو بکر ہر جگہ دوسرا، ہر جگہ دوسرا، وہ ہجرت میں دوسرا، وہ غار میں دوسرا، وہ بدر میں دوسرا، وہ احد میں دوسرا، وہ روزے میں دوسرا، وہ قیامت والے دن جنت کی طرف جانے والوں میں سے دوسرا۔
الثانی التالی المحمود مشہدہ اول الناس منہم صدق الرسول. بھئی جنہوں نے بھی رسول اللہ کی تصدیق کی، سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والا ابو بکر. بس بھائی باتیں ختم ہو رہی ہیں، توجہ کرنا. ابو بکر کے عشق کی محبت کی ایک دو بات کر کے بات ختم. مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ تقریباً پورا ہو چکا ہے. توجہ کرنا. ابو بکر صدیق کے عشق کی باتیں آپ سنتے رہتے ہیں، میں ایک دوسرے زاویے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا. عشق کی سب سے بڑی جو عشق کا جو تقاضا ہے وہ ہے اطاعت محبوب. اللہ کریم نے اپنے محبوب کے لیے جو ابو بکر کا انتخاب کیا نا، اللہ نے ظاہری مشابہت بھی دی، باطنی مشابہت بھی دی. آپ پیر میرے شاہ صاحب کو پڑھیں، آپ فرماتے ہیں یہ جو خلافت راشدہ خاصہ ہے نا، یہ 4 یاروں کی خلافت ہے، اس کے لیے ایک شرط ہے کہ اس کا ظاہر بھی مصطفیٰ کے مشابہ ہو، اس کا باطن بھی مصطفیٰ کے مشابہ ہو. باطن بھی مصطفیٰ کے مشابہ ہو. آج کہتے ہیں نہیں یہ باطنی خلافت ہے، ایک ظاہری خلافت ہے، ایک سیاسی خلافت ہے، ایک باطنی روحانی خلافت ہے. ابو بکر یہ سیاسی خلیفہ بلا فصل ہے، علی جو روحانی خلیفہ بلا فصل ہے. میں نے کہا جس کی روح عالم ارواح کے اندر بھی مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رہے، جس کو روحانی اتنا عروج حاصل ہو، جس کے عروج کا ذکر قرآن کرے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. بھئی جو بڑا متقی ہے وہی اللہ کے زیادہ قریب ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو متقی ہے، وہ مکرم ہے جو مکرم ہے وہ اقرب ہے. تو جو سب سے اتقا ہے وہی اقرب ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو ابو بکر سب سے بڑا متقی، سب سے بڑا اکرم ہوا، سب سے بڑا اقرب ہوا. تو پتہ چلا امت محمدیہ کا سب سے بڑا ولی بھی ابو بکر. امام شرانی فرماتے ہیں افضل الاولیاء المحمدیین بعد الانبیاء والمرسلین ابو بکر و عمر و عثمان و علی. اولیاء محمدیین میں سے افضل 4 ولی ہیں. پہلے ولی کا نام ابو بکر ہے. اگر آپ غوث پاک سے پوچھیں تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں، اگر آپ داتا صاحب سے پوچھیں تو وہ بھی یہی فرماتے ہیں. آپ مجدد الثانی سے پوچھیں، فرماتے ہیں یہ اولیاء کی جو پرواز ہے وہ کمالات ولایت مصطفیٰ تک ہے. ابو بکر عمر کو اللہ نے کمالات نبوت مصطفیٰ عطا فرمائے ہیں. وہاں تک کسی کی پہنچ ہی نہیں، تو جہاں تک پہنچ ہے وہ سے لگتا ہے کہ علی المرتضیٰ ابو بکر عمر سے افضل ہے. فرماتے ہیں یہ ان کی نگاہ کی کمزوری ہے، ان کی پہنچ کی کمزوری ہے، وہ وہیں تک پہنچے ہیں. اگر یہ اجماع امت نہ ہوتا، اجماع صحابہ نہ ہوتا کہ نبی و رسولوں کے بعد افضل ابو بکر ہے، فرمایا پھر جو ولی ہیں ان کا جو کشف تھا وہ کہتا نہیں علی افضل ہے. فرمایا اولیاء کی وہاں تک پہنچ نہیں جہاں تک عروج ابو بکر عمر، وہاں تک ان کی پہنچ نہیں جہاں تک ان کا عروج ہے. حضرات ذوالفقار سنیے، ابو بکر صدیق کی عطا سنیے. یہ ایک مسئلہ فدق ہے، توجہ کرنا ذرا، لمبی بات نہیں. جی فدق بی بی پاک کو نہیں دیا. میں نے کہا ابو بکر صدیق نے کہا کیا؟ میں سید ہوں، کاظمی سید ہوں، اور کاظمی جو سید ہے وہ امام جعفر صادق کی اولاد ہے. امام جعفر صادق اپنے ننیال کی طرف سے صدیقی ہیں، ددیال کی طرف سے وہ علوی ہیں، حیدری ہیں، مرتضوی ہیں. اس لیے فخر سے کہتے تھے ولدنی الصدیق مرتین. میں ابو بکر کو، مجھے ابو بکر نے 2 دفعہ جنا ہے. میری ماں کا، میرا نانا بھی صدیقی، میری نانی بھی صدیقی، میری ماں کا باپ بھی صدیقی، میری ماں کی ماں بھی صدیقی. تو پتا چلا جعفر صادق سے لے کر قیامت تک جتنے بھی جعفری سادات ہیں ان کی رگوں میں خون علی بھی ہے، خون ابو بکر صدیق. ابو بکر نے، توجہ کرنا، بڑا خاص جملہ ہے، خاص جملہ ہے. فقیر کا صرف 1.5 منٹ کا کلپ ہے، ان کی پوری زندگی کی محنتوں پر پانی ہے اور چیلنج ہے. انشاءاللہ قیامت تک کوئی جواب نہیں. میں نے کہا تم کہتے ہو تمہاری بخاری کے اندر ہے، سنیو، غور کرنا، یہ لفظوں پہ غور کرنا، لفظوں کا ہیر پھیر ہے، یہ لفظوں کا ہیر پھیر، لفظوں کی پکڑ سے ہی. یہ جو علم مناظرہ ہے نا، علم مناظرہ، علم تو بڑا ہوتا ہے وہاں کے پاس، علم مناظرہ الگ سے ایک فن ہے، اور وہ یہی ہے کہ اگلے کو اس کے لفظ پہ پکڑ لینا. وہاں دلائل کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، یہ باتوں والے نہیں ہوتے. تمہاری توجہ کرنا، تمہاری بخاری میں لکھا ہے
الزام لگانے والا تمہاری بخاری میں لکھا ہے ابو بکر نے حق نہیں دیا. میں نے کہا میں کاظمی سید قیامت تک تمہیں چیلنج کرتا ہوں, ہماری بخاری میں لکھا ہو کہ ابو بکر نے حق نہیں دیا. یہ جملہ یاد کر لو. میں نے کہا حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر 2704 نمبر حدیث ہے غالباً, اس کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو جواب دیا نا وہ سنیں, جس کے اندر عشق صدیق اکبر, استقامت صدیق اکبر, استقلال صدیق اکبر, اطاعت صدیق اکبر, اس کے اندر ظاہر ہوتی ہے یہ وہ مقام تھا جہاں ابو بکر صدیق کو خراج تحسین پیش کرنا تھا, ابو بکر صدیق کو شاباش دینا تھا, ابو بکر کو سلوٹ کرنا تھا. اے ابو بکر, تو نے رسول اللہ کے وصال کے بعد بھی اتنی استقامت دکھائی, رسول اللہ کی شہزادی آئی ہے, انہوں نے کہا یہ فدق وراثت کے طور پر دو. آپ نے کہا آپ کے بابا جان کا فرمان ہے کہ یہ وراثت نہیں ہو سکتا, یہ وراثت نہیں ہو سکتا. ہاں اگلا جملہ سنیو, سنو جس کی میں نے مار دی. میں نے کہا ظالموں یہ نہیں لکھا ابو بکر نے حق نہیں دیا. ابو بکر نے کہا آپ کے بابا جان نے فرمایا وراثت نہیں ہو سکتی, لیکن جو ملتا تھا اب بھی ملتا رہے گا. سارے بولو, سارے بولو, جو ملتا تھا, سارے بولو, جو ملتا تھا اب بھی ملتا رہے گا, جو ملتا تھا اب بھی ملتا رہے گا. اگلا جملہ سنو. صدیق ابو بکر صدیق نے کہا میری مجبوری ہے اے نبی کی شہزادی, اے خاتون جنت میری مجبوری ہے. آپ کے بابا نے فرمایا, آپ کے بابا نے فرمایا لا نورث ما ترکنا صدقہ, ہماری وراثت نہیں بنتی, جو چھوڑے وہ صدقہ ہے. آگے وجہ کیا ہے؟ ابو بکر کی مجبوری کیا ہے؟ یہ بھی عشق ابو بکر ہے, یہ بھی استقامت ابو بکر ہے. لست تارکا شیئا کان رسول اللہ. بھئی ابو بکر, اے سیدہ فاطمہ, ابو بکر اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا جو رسول اللہ نے کیا ہو. ابو بکر نہیں چھوڑ سکتا جو رسول اللہ نے کیا ہو. لست تارکا شیئا کان رسول اللہ یعمل بہ الا عملت بہ. فرمایا جو رسول اللہ نے کیا ابو بکر وہی کرے گا. ابو بکر بال کے سرے کے برابر بھی رسول اللہ کے رستے سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ابو بکر آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آگے کیا فرما فإنی اخشى ان ترکت شیئا من امرہ, میں ڈرتا ہوں, ابو بکر ڈرتا ہے, اے سیدہ ابو بکر ڈرتا ہے اگر میں رسول اللہ کا طریقہ چھوڑ دوں ان ازیغا, میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں, میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں, میں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. اگر میں صدیق اکبر تیرے بابا جی کا رستہ چھوڑ دوں کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. حضرت ذی وقار, اس لیے شاعر نے اپنے انداز میں خوبصورت ہدیہ ہے تبریغ پیش کیا حضرت صدیق کو. فرق کہندے نے بے قدرہ قدر نو کی جانے, بے قدرہ قدر نو کی جانے, قدر یار دی یار دے یار تو پوچھ. بے قدرہ قدر نو کی جانے, قدر یار دی یار دے یار تو پوچھ. کہ میں یار دی گود چ یار ستا ونج کیسر یار غار تو پوچھ. کہ میں یار دی گود یار ستا ونج کیسر یار غار تو پوچھ. ہوندا ملک یار دے اتھرواں دا, ہوندا ملک یار دے اتھرواں دا, سونے مدنی ماہی من ٹھار تو پوچھ. قدر یار دی, قدر یار دی ویخ مزار وچوں یا نبیاں دے سردار. حضرت ذی وقار شاہ لکھتا ہے اس عشق عظیم دے رنگ وکھرے, اس عشق عظیم دے رنگ وکھرے, اے دے رنگ دے وچ کئی رنگ ہوندن, اے دے رنگے ہوئے کیسر غازیاں دے وطنال نفس دے جنگ ہوندن. اے دے رنگے ہوئے کیسر غازیاں دے وطنال نفس دے جنگ ہوندن. نہیں جھکدے غیر دی چوکھٹ دے جڑے عشق دے مست ملنگ ہوندن. ہوے غار مزار جج دی محشر ہر حال چ یار دے سنگ ہوندن. ہوے یار ہوے غار مزار یا دی محشر, سارے بولو ہوے غار مزار یا دی محشر. آگو ہوے غار یہ میں کون نہیں چھڑنا تو حضرت صاحب میں گوڑیاں تے ہاتھ رکھ کے اجازت لے لینی. آنکھو سارے پڑھو بس تقریر ختم ہونے گی. آنکھو ہوے یار ہوے غار مزار یا دی معاشر ہر حال چ یار دے سنگ ہوندن. جڑا شاہد عقد زہرا دا, جڑا شاہد عقد زہرا دا, اس شاہ دا نام صدیق ہے. جڑا شاہد عقد زہرا دا, اس شاہ دا نام صدیق ہے. علم فضل تے حکمت دی درگاہ دا نام صدیق ہے. جڑا نانا
اے جعفر صادق دا جڑا نانا ہے جعفر صادق دا اس ماں دا نام صدیق ہے جڑی ویندی ہے کیسر جنت کو شہرا دا نام صدیق جڑی ویندی تقریر ختم ہو گئی حضرات. ابو بکر صدیق کے وصال کی وجہ مستدرک کے اندر موجود. حضرت ابن عمر فرماتے ہیں سبب موت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق کی موت کا سبب موت رسول اللہ، حضور کی موت، حضور کا وصال ابو بکر صدیق کے وصال کی وجہ بنا. جو رسول اللہ دنیا سے چلے گئے ابو بکر فرق کہتے ہیں ما زال جسمہ، ابو بکر صدیق کا جسم پگھلنا شروع ہو گیا. حضور کے وصال کے بعد مازال جسمہ یجری حتی ما کا، اس طرح آپ پگھلتے گئے عشق مصطفیٰ میں، حضور کے ہجر میں، حضور کے فراق کے اندر شاعر نے بڑا کمال اپنے انداز میں کہندا ہے کہ گلاں یاد ماہی دیاں آندیاں نے، گلاں یاد پنجابی آندی ہے بھائی پڑھ لو، گلاں یاد ماہی دیاں، بس ختم ہونے کی توجہ کرنا، گلاں یاد ماہی دیاں آندیاں نے جدوں سنگتاں رل کے باندیاں نے. آکھو گلاں یاد نہیں یار کیوں نہیں پڑھ رہے تسی، او محبت والے بیٹھو سارے، آکھو گلاں یاد ماہی دیاں آندیاں نے، گلاں یاد ماہی جدوں سنگتاں رل کے باندے اس سونے جے انسان دیاں میری مرزا دے لقمان دیاں، اس سونے جے انسان دیاں میری مرزا دے لقمان دیاں، مینوں روز اڈیکاں راندیاں نے. آکھو مینوں روز اڈیکاں راندیاں نے، مینوں روز اڈیکاں راندیاں نے، گلاں یاد ماہی دیاں آندیاں نے. صدیق اکبر کے عشق کی ایک بات کر کے بات ختم. حضرت ذی وقار جب تقریباً 38 مسلمان ہو گئے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اعلانیہ کیوں نہ تبلیغ کی جائے، اعلان کیا جائے، اظہار اسلام کیا جائے. حضور نے منع کیا، ابو بکر نہیں، عرض کی نہیں یا رسول اللہ اجازت دے. اسرار کے بعد حضور نے اجازت دے دی. صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، رب رسول کی طرف بلایا، اسلام کی طرف دعوت دی. یہ پہلے خطیب تھے اسلام کے اندر، پہلا خطیب بھی ابو بکر. جب آپ نے اسلام کی دعوت دی کافروں کا خون کھول گیا. انہوں نے کہا بھئی یہ چند ہو کے تھوڑے ہو کے بھی اس طرح اپنے دین کا اظہار کرنے لگ گئے. کافر صدیق پہ ٹوٹ پڑے، مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا ابو بکر صدیق بے ہوش ہو گئے. آپ کا خاندان بنو تیم اٹھا کے گھر لے گئے. لوگ بڑے پریشان ہیں، لگتا تھا یہ آپ زندہ نہیں بچیں گے. ظالموں نے بڑا مارا. ابو بکر صدیق کے پیٹ پہ چڑھ کے کود کے ابو بکر صدیق کے چہرے پر معاذ اللہ مار کے آپ کا چہرہ نہیں پہچانا جاتا. بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا ابو بکر صدیق کی زبان پہ ایک ہی بات تھی، کیف حال رسول اللہ، کیف حال رسول اللہ، کیف حال رسول اللہ. مجھے بتائیں رسول اللہ کیسے ہیں. خاندان قبیلے نے سنا، ناراض ہو کے چلے گئے. یہ کیسا جنون، یہ کیسا مجنون آدمی ہے، کیسا دیوانہ ہے، کیسا پاگل ہے، جس کے لیے مار پڑی، جس کے لیے جان چلی جانے لگی، پھر اسی کا نام لیتا ہے. ابو بکر صدیق نے کیا کہا، مجھے بتاؤ حضور کیسے ہیں. آپ کی والدہ کہتی ہیں اے ابو بکر مجھے پتہ نہیں، کچھ کھا تو لے، کچھ پی تو لے. اس کو کیا اطعمہ ہو اشربہ سے لذت ہو، وہ جو درد و غم و حسرت کی غذا کھاتا ہے. ماں کہے ابو بکر کچھ کھا لے. کہا کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک حضور کو نہیں دیکھوں گا. پتا چلا حضور دار ارقم میں تشریف فرمائے. کہا مجھے لے کے چلو، سہارے کے ساتھ لے جایا گیا. بار بار آپ کہہ رہے تھے بھائی نہیں میں نہیں کھاؤں گا، میں نہیں پیوں گا جب تک حضور کو نہیں دیکھوں گا. سلطان العارفین آپ کہندے نے چڑھ وچنا، بات ختم ہوگی بس بھائی تقریر ختم ہے. چڑھ وچنا تو کر روشنائی تے تارے ذکر کریں دے تیرا جتھے چند ساڈا چڑھدا اتھے قدر نہیں کچھ تیرا. تیرے جے چن کئی سہ چڑھدے، تیرے جے چن کئی سہ چڑھدے. سانو سجنا باز
ہنیرا ہوں تے جنہ پچھے اساں جنم گوایا بہو یار ملے ایک پھیرا علیہ الا اللہ